الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے شید اول کی کہ وہ یشترط شہادت شاہد اولا وتعدیلہ والحلف بعدہما ثم الحکم یتم بہما لا باحدہما۔ گفتگو ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اگر وہ جو دعویٰ ہے وہ مال کے متعلق ہو تو اس میں ایک گواہ شاہد اور اس کے ساتھ قسم، یہ دو مل کے کیا کافی ہو جاتے ہیں، یا ایک گواہ اور دو خواتین کی کیا گواہی، ایک یعنی مرد گواہ اور دو خواتین کی گواہی۔ تو یہ جو کہا کہ ایک مرد کی گواہی اور ساتھ کیا وہ قسم کھائے، تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ پہلے وہ قسم کھا لے بعد میں گواہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے گواہی ہے، وہ جو گواہی آنے کے بعد اس گواہی کو آپ عادل ثابت کریں کہ یہ جو گواہ ہے یہ عادل ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب وہ گواہی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے قسم ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے فیصلہ کیا جائے، یہ ترتیب ہوگی۔ یعنی وہ یشترط و شہادت و شاہد اولا و تعدیلہ، کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ شہادت و شاہد ہے، کہ وہ شاہد کی گواہی ہو اولا سب سے پہلے، و تعدیل اور اس کی تعدیل ہو، ٹھیک ہے، اس شاہد کو کیا ہے عادل ثابت کرنا۔ والحلف بعدہما، اور ان دو کاموں کے بعد کیا ہو حلف ہو، ہاں گواہی و تعدیل کے بعد کیا ہو حلف ہو۔ ثم الحکم یتم بہما، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ مکمل کیا جائے گا بہما، ان دو چیزوں کے ذریعے سے، یعنی گواہی اور جو حلف ہے، گواہی اور قسم، ان دو کے ذریعے سے کیا ہوگا فیصلہ مکمل کیا جائے گا۔ لا باحدہما، فیصلہ جو ہے وہ ایک کی وجہ سے آپ نہیں کریں گے، فقط ایک گواہی آ گئی ہے، فقط قسم آ گئی تو فیصلہ نہیں کریں گے، دو چیزیں آ جائیں گی تو پھر کیا ہے ان کے سبب سے کیا ہے فیصلہ کریں گے۔ یہ گواہی کی بجائے یہاں پہ عدالت یہ نہیں ہوگا کہ کچھ خود عبارت میں آیا ہوا ہے کہ یعنی اس کی شاہد کی شہادت اور عدالت؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یمین کو چھوڑ دیں، تو وہ اصل میں ایک چیز ہے، دو نہیں ہے نا۔ اچھا، یعنی شاہد کی شہادت اور اس کی تعدیل، اس کو عادل کرنا، یہ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ اس کی گواہی بن جاتی ہے مضبوط۔ یہ دو کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں ثابت کرنے، فرق نہیں ہے۔ یہ تعدیل الگ سے ذکر کر دیا کہ شاہد کو عادل بھی ثابت کرنا ہوتا ہے، تو اگر پہلے سے عادل ثابت ہے، اس کو قاضی جانتا ہے، حاکم جانتا ہے، تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی نا۔ تو یعنی ایک گواہی ہوگی شہادت اور دوسری کیا ہے حلف ہے، یمین ہے۔ اچھا یہ بات کیا ختم ہوگی، فلو رجع شاہد، اب یہاں پہ ایک بحث یہ ہے کہ مدعی ہے یہاں پہ ہمارے پاس، مدعی نے کیا ہے ایک گواہ پیش کی ہے، اور خود مدعی نے کیا کھائی ہے قسم کھائی ہے کہ اس بندے نے جی ہمارا 1 لاکھ دینا ہے۔ اب جو ہے وہ دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ بعد میں جو گواہ ہے وہ رجوع کر لے، رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معذرت کر لے اور کہے کہ جو میں نے گواہی دی ہے وہ جھوٹی دی ہے، یا مجھے اشتباہ ہو گیا ہے، میں بھول گیا، جو بھی چکر ہے، یعنی اپنی گواہی سے وہ پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ اپنی کیا ہے دعوے سے پھر جائے، ٹھیک ہے، یعنی سارا کیس وغیرہ ہو گیا، اس سے 1 لاکھ نکلوا لیا قاضی سے فیصلہ کر کے، اب جو ہے وہ مدعی پھر گیا یا گواہ کیا پھر گیا۔ اگر تو مدعی پھر جائے پھر تو واضح ہے کہ مدعی نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ بھئی 1 لاکھ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، میں نے غلط دعویٰ دائر کیا، تو وہ سارا اس کو کیا پیسہ واپس کریں گے۔ اگر مدعی نہیں پھرتا، مدعی اپنی بات پہ قائم ہے، اور کیا ہے گواہ پھر گیا، ٹھیک ہے جی، مدعی نے تو قسم کھائی تھی نا، ادھر سے ایک گواہ تھا، اگر گواہ پھر گیا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو گواہ ہے نا اس کے ہم ذمہ لگائیں گے کہ تم کیا ہے آدھے پیسے اس کو واپس کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہاری گواہی کی وجہ سے اور اس کی قسم، یہ دو چیزیں سبب بنی ہیں کہ اس کا 1 لاکھ کیا ہے نکلا یہاں سے۔ چلیں 1 لاکھ مدعی نے لے لیا، تو وہ جو مدعی نے 1 لاکھ کی بجائے جو یعنی 1 لاکھ اگر 2 حصے کریں 50-50 بنتے ہیں، تو 50 اس نے مدعی کو دیا اس کی قسم کی وجہ سے، جو اوپر 50 ہے وہ تمہاری گواہی کی وجہ سے دیا ہے۔ تو اگر تم واپس پھر رہے ہو کہہ رہے ہو کہ میں نے جھوٹی گواہی دی ہے، تو لہٰذا تمہاری اوپر یہ غرامت اور جرمانہ ہوگا،
کہ تم 50,000 اپنی جیب سے کیا اسے پورا کر کے دو، تم نے کیا جھوٹی گواہی کیوں دی ہے؟ یعنی فلو رجع شاہد، اگر شاہد واپس پلٹتا ہے یعنی رجوع کر لیتا ہے، پھر جاتا ہے اپنی گواہی سے، تو غرم النصف، تو اس کو جرمانہ لگایا جائے گا نصف کا، یعنی جو نصف مال ہے، کیونکہ ابھی بات جو چل رہی ہے ہماری مال کی چل رہی ہے نا، کیونکہ ایک گواہی اور قسم کہاں پہ آتی ہے؟ مال کے مسئلے میں آتی ہے، تو اس مال کا جو آدھا ہے نا وہ اس کو کیا ہے جرمانہ لگایا جائے گا۔ یہ جرمانہ لگانے کی وجہ کیا ہے کہ لأنه احد جزء سبب فوات المال علی المدعى علیہ، کیونکہ جو مدعا علیہ کا مال فوت ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے جو 1 لاکھ نکلا ہے، اس کے سبب کیا بنا ہے؟ اس کے سبب 2 چیزیں بنی ہیں، ایک مدعی کی یمین اور ایک اس کی کیا گواہی۔ تو لأنه کیونکہ جو شاہد ہے احد جز ہے، وہ ان 2 جزوں میں سے ایک ہے۔ کس چیز کے 2 جز؟ کہ وہ جو سبب بنی ہے، جو چیز کہ مال جو ہے مدعا علیہ پہ فوت، سبب کیا چیز بنی ہے؟ وہ فیصلہ، حکم، اور اس حکم کے جو ہے وہ 2 جز یہ بنتے ہیں، یعنی جو حکم لگایا ہے کہ مدعا علیہ نے اس کا پیسہ واپس کرنا ہے، اس کے 2 جز کیسے بنے ہیں؟ اس سبب کے 2 جز کہ حکم لگے کیا ان دونوں کی وجہ سے ہے، ایک گواہی کی وجہ سے اور ایک قسم کی وجہ سے۔ ہاں لأن شاہد احد جزء، کیونکہ شاہد کیا ہے 2 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ دوسرا جز کیا کہیں گے یہاں پہ؟ مدعی کی قسم، ٹھیک ہے، مدعی کی جو یمین ہے یہ دوسرا جز ہو جائے گا، اور ایک جز کیا ہے؟ یہ خود شاہد کی شہادت ہو جائے گی۔ اچھا، والمدعی لو رجع، اگر مدعی اپنے بات سے پھر جائے، ٹھیک ہے، پیسہ لے لیا، فیصلہ کروا لیا، بات سے پھر گیا، تو پھر تو غرم الجمیع، تو اسے پورے مال کا کیا جرمانہ کریں گے؟ اسے کہیں گے کہ پورا مال تم کیا کرو؟ واپس کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے کہ لاعتراف المدعی، کیونکہ مدعی نے اپنی بات سے پھرنے کی وجہ سے اعتراف کر لیا ہے کہ بلزوم المال لہو، کہ مال لازم ہے لہو، کس کے لیے؟ اس مدعا علیہ کے لیے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مال جو ہے وہ اس کے ما کونہ قد قبضہ، جبکہ ما کون مدعی کیا بنا ہے؟ قد قبض المال، اس نے اس کے مال کو قبضہ کر لیا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ولو فرضا، ایک اور صورت بیان کرتے ہیں شہید ثانی، یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو گواہ دینے والا ہے وہ سارے کا سارا مال کیا ہے اس سے لے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کہتا ہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے پاس 1 لاکھ ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اس قبلہ صاحب کا ہے، اور وہ سارا 1 لاکھ اس کے ہاتھ سے لے کر جو ہے وہ اسے دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ شاہد نے جب 1 لاکھ اس کے ہاتھ سے لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد جناب علی وہ اپنی قسم سے، اپنی گواہی سے کیا پھر گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو میں نے جو آپ سے پیسہ لیا ہے یا لے کر ابھی میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، یا میں نے لے کر آپ کو کیا دے دیا ہے۔ تو یہاں پہ پھر ایک قانون یہ آتا ہے کہ جس سے ہم منہاج صالحین میں پڑھتے ہیں کہ عید المتعاقبہ کہتے ہیں، کہ جتنے ہاتھ بھی غصبی مال کے اوپر پڑتے ہیں اس میں سے کسی بھی ایک بندے سے کیا ہے وہ مالک کیا ہے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں ایک چور نے چوری کی، اس چوری کا مال کسی دوسرے چور نے اس سے چوری کر لیا، اس سے تیسرے چور نے چوری کر لیا، تو 3 بندے ہو گئے، تو اب جو ہے وہ تینوں کے ہاتھ چونکہ اس کے اوپر آئے ہیں، تو مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے یا تیسرے سے طلب کرے یا پہلے سے طلب کرے۔ جب وہ پہلے سے طلب کرے گا تو پہلا کیا ہے پھر وہ رجوع کرے گا دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے کیا رجوع کرے گا، اس طریقے سے کیا سسٹم بن جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال بن رہی ہے کہ وہ جو گواہ تھا اس نے مال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، یعنی لو فرض تسلم شاہد المال، اگر ہم یہ فرض کریں کہ شاہد نے جو ہے وہ مال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، قبض تسلم کیا ہوتا ہے؟ قبضہ کرنا، اس نے کیا اپنے ہاتھ میں قبضہ کر لیا تھا، ثم رجع، ہاتھ میں قبضہ کرنے کے بعد پھر اسے دے دیا مدعی کو یا نہیں دیا، فرض کریں ابھی ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، یعنی عام طور پہ دے ہی دے گا، اتنے جلدی تو کوئی نہیں پھرتا، مال دے دیا، ثم رجع، پھر کیا ہے وہ پھر گیا اپنی گواہی سے، تو امکن زمانہ الجمیع، تو یہ ممکن ہے کہ زمان شاہد الجمیع، کہ شاہد کیا ہے سارے کے سارے مال کا کیا ہے ضامن بن جائے۔ وجہ کیا بنی؟ انشاء المالک، اگر مالک چاہے، اگر مالک چاہے تو سارے کا سارا مال اسی سے نکلوا سکتا ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ لاعتراف ہی، کیونکہ شاہد نے اعتراف کر لیا ہے کہ بترتب یدہ علی المغصوب، کہ اس کا ہاتھ کس کے اوپر آیا ہے؟ مغصوب کے اوپر آیا، غصبی مال کے اوپر آیا، وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ سارا مال میں نے کیا چوری کیا ہے اور چوری کر کے غصب کر کے کیا آگے پہنچایا ہے۔ فیتخیر المالک فی التضمین، اب یہاں پہ مالک کو اختیار ہے کہ فی التضمین چاہے تو اس کو پورے کے پورے مال کا کیا ضامن قرار دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ صورت بن رہی ہے کہ جب شاہد اپنی گواہی سے پلٹتا ہے تو پورا مال بھی کیا اس کے ذمہ پہ پڑ جاتا ہے،
ویسے اگر وہ اپنی گواہی سے پھر رہا ہے تو آدھا مال اس کے ذمہ پڑتا ہے، لیکن یہ والی صورت حال ہے کہ اگر اس نے سارا مال لیا ہے اور گواہی سے پھرا ہے تو گویا کہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے غصبی مال کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، ہاں تسلط میں نے رکھا تھا، غصبی مال کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا. تو جب غصبی مال کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا تو پھر عید المتعاقبہ جو ہوتے ہیں غصب میں، جو پے در پے ہاتھ آتے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی کیا ہے مالک جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے. اچھا، وہ یقضى علی الغائب عن مجلس القضاء، یہ ایک نئی بحث چھیڑ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو بندہ مجلس قضاء سے غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. اب عدالت میں کیوں نہیں حاضر ہوتا؟ یعنی اس کے لیے حاضر ہونا ممکن تھا، چاہے وہ دور کے علاقے میں ہے یا قریب کے علاقے میں، اس سے غرض حاصل نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جی وہ اس کے لیے مجلس قضاء میں حاضر ہونا ممکن ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دعویٰ دائر ہو گیا ہے، وہ حاضر نہیں ہوا مجلس قضاء میں. تو اب یہاں پہ یہ قانون ہے کہ اس کے خلاف کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے خلاف جو فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس میں ایک جا کے بات بیان کریں گے کہ یہاں پہ اس کے خلاف ایک تو گواہ قائم ہوں گے تبھی فیصلہ ہوگا نا، اور گواہوں کے ساتھ ساتھ جو مدعی ہوگا اسے یہاں پہ کہا جائے گا کہ تم قسم بھی کیا کھاؤ، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ کیا دو چیزیں ہو جائیں گی غائب کے سلسلے میں. ویسے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مدعی کی فقط کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ گواہ قائم کرنا. اس نے دعویٰ دائر کیا کہ فلاں بندے نے میرا 1 لاکھ دینا ہے، وہ 2 عادل گواہ لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو بات بن جائے گی اس کی. لیکن یہاں پہ کیا ہے، اگر 2 عادل اس کے پاس گواہ ہیں تو اس کے باوجود یہاں پہ اسے قسم بھی کیا کھانی ہے. اور قسم وہ کیا کھائے گا؟ قسم یہی کھائے گا کہ وہ جو غائب بندہ ہے جو حاضر نہیں ہو رہا اس کے ذمے کیا ہے؟ میرا حق ہے، ٹھیک ہے، بقاء الحق کے، حق باقی ہے اس کے ذمہ پہ، یہ والی قسم کیا کھائے گا. یعنی یہ جو قسم ہوتی ہے یہ ایک تو غائب کے بارے میں کھانی ہوتی ہے، ایک اگر چھوٹے بچے کا کیس دائر کیا ہے کسی نے، اس کے ولی نے، جو ولی کہتے ہیں، یا جو ہے وہ وکیل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موکل اس کا غائب ہے یا میت ہے، فوت ہو گیا ہے، تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر خود وہ جو مدعا علیہ ہے وہ حاضر نہیں ہو رہا، یا تو وہ فوت ہو گیا ہے، یا تو وہ چھوٹا ہے، حاضر ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو پھر یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ گواہی کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف کیا ہوتی ہے؟ قسم بھی کیا کھانا ہوتی ہے. اور اس قسم کو یمین استظہار کہتے ہیں. یمین استظہار کیا مطلب کہ یہ ایک قسم کا مزید کیا اس میں مدد طلب کی جاتی ہے. استظہار مدد طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے اس میں مزید سپورٹ حاصل کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ غائب ہے. اب وہ جب غائب ہے تو وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا، تو لہٰذا جو ہے وہ مزید گواہوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مزید مدد طلب کی جائے، اور حاکم اشارہ کیا کرے؟ استظہار کرے، مزید اس سے طلب کرے کہ تم مزید کیا قسم بھی کھاؤ تاکہ تمہاری بات کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے. اچھا جی، وہ یقضى علی الغائب، یہ جو غائب بندہ ہے علی یعنی اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا. غائب سے کیا مراد ہے؟ عن مجلس القضاء، ٹھیک ہے جی، جو عدالت سے غائب ہو گیا. سواء بعد ام قرب، اب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں جی وہ تو دوسرے علاقے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، ام قرب یا وہ قریبی ہو. وہ ان کان فی البلد، اگرچہ کیا ہے وہ قریبی ہے اور اسی شہر میں، اور ولم یتعذر علیہ، اور اس کے اوپر ناممکن بھی نہیں تھا حضور مجلس الحکم کہ وہ مجلس حکم میں کیا حاضر ہو، تو علی الاقوی، یعنی اقوی نظریہ یہی ہے کہ اس کے خلاف کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا. لعموم الادلہ، کیونکہ یہاں پہ ادلہ کے عمومی ہیں، یعنی ادلہ سے مراد کیا؟ روایات، یعنی روایات میں تھا کہ الغائب یقضى علیہ اذا قامت علیہ البینہ، یعنی امام علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ غائب کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا اگر اس کے اوپر کیا ہے؟ گواہ قائم ہو جائیں. اب یہ عمومی بات تھی کہ چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو، اس میں کوئی تفصیل نہیں تھی. لیکن ولو کان فی المجلس، لیکن اگر وہ مجلس میں ہوا تو پھر لم یقضى علیہ، تو پھر اس کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جائے گا الا بعد علم، مگر یہ کہ اسے علم دے کر، اسے بتا کر کہ بھئی یہ آپ کے اوپر دعویٰ دائر ہوا ہے، یہ گواہ قائم ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کے خلاف فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ٹھیک ہے. تو اگر مجلس میں ایک بندہ حاضر ہو گیا تو پھر اس کے علم میں لائے بغیر کیا ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. ثم الغائب علی حجتہ، غائب علی حجت ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے. غائب علی الحجت کیا مطلب کہ الغائب المحکوم علیہ، الغائب المحکوم علیہ، یعنی وہ غائب جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ جی اس نے کیا 1 لاکھ دینا ہے، فیصلہ ہونے کے بعد وہ کیا غائب ہو گیا، ٹھیک ہے جی. لو حاضرہ، یہ جو غائب علی حجت ہی ہے اگر یہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اب حاضر ہوتے ہیں ہم کہیں گے ہاں بھی آپ نے 1 لاکھ دینا تھا اس کا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے لہذا نکالیں، ٹھیک ہے۔ فَنِدَّعَ بَعْدَهُ، اگر یہ دعویٰ کر دے، اب بعدہو کی جو ضمیر ہے ایک حاضر ہونے کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی فَنِدَّعَ بَعْدَهُ یعنی حاضر ہونے کے بعد، اور ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فَنِدَّعَ بَعْدَ الْحُکْمِ، کہ فیصلہ آنے کے بعد، یعنی اس کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد، بعد الحکم علیہ، اس کے بعد کیا وہ دعویٰ کر دے۔ بہرحال یہ حاضر ہونا زیادہ بہتر مجھے لگ رہا ہے۔ فَنِدَّعَ بَعْدَهُ یعنی اگر یہ حاضر ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے، کسی دعویٰ کرتا ہے قضاءً کہ جی میں نے 1 لاکھ اس کا دے دیا تھا، جی وہ فیصلہ ہوا تھا 1 لاکھ میں نے اس کا دینا، میں نے وہ دے دیا، ٹھیک ہے، او ابراءً یا یہ کہتا ہے کہ جی اس بندے نے مجھے کیا کیا تھا، بری کر دیا تھا، اس نے معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ دعویٰ کر دیا۔ جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو اب یہاں پہ اس کے دعوے کو ایسے نہیں قبول کیا جائے گا، جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ لے کر آئے گا، تو ہاں اقام بالبینۃ، تو وہ کیا کرے گا، اقام بہی، اپنے اس دعویٰ کے اوپر، کون سا دعویٰ، یعنی قضاء کا یا ابراء کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر کیا کرے گا، گواہ قائم کرے گا۔ ٹھیک ہے، وَإِلَّا اگر یہ گواہ قائم نہیں کرتا تو پھر احلف المدعی، تو جو اس کے برخلاف جو مدعی ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ کس چیز کی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے جی میرے پیسہ دینا ہے، اس سے پھر کیا ہے حلف طلب کی جائے گی، اس سے کہا جائے گا کہ ہاں بھی اس نے تمہارا پیسہ واپس کیا یا نہیں کیا، تو وہ کہے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس نے میرا پیسہ واپس دیں گی۔ یا یہ کب ہے کہ اگر یہ گواہ قائم نہیں کرتا، فقط دعویٰ دائر کرتا ہے، یعنی یہ بالکل ایسی صورتحال رہے گی کہ کوئی کسی کے اوپر دعویٰ دائر کر دیتا ہے تو اگر وہ گواہ قائم نہیں کرتا تو اس سے کیا ہے، قسم کا وہ مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر تم قسم کھاؤ کہ میں نے تمہارے پیسے کیا ہے نہیں دیے، جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے تمہارے پیسے نہیں دیے، تم کیا قسم کھاؤ۔ وَمَحَلُّهُ یعنی محل القضاء علی الغائب، یہ جو غائب کے اوپر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کے خلاف گواہ قائم کر کے اس کے خلاف فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اس کا جو محل ہے وہ حقوق الناس ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہوتا ہے، وہی مثلا چور کے ہاتھ کاٹنا، مثلا چوری ہے تو اس کے اندر 2 حق ہیں، ایک تو کیا ہے حقوق الناس ہے، حقوق الناس کیا مطلب ہے، جس کا 1 لاکھ اس نے چوری کیا اس کو واپس کرنا ہے، یہ تو حقوق الناس میں ہو گیا۔ اچھا حقوق اللہ میں سے کیا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ نے یعنی حکم دیا ہے کہ اس کے کیا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، اس کے ہاتھ بھی کاٹنے، ٹھیک، یہ کیا ہوگا، حقوق اللہ ہوگا، یعنی یہ جو حد جاری ہوتی ہے نا، کوڑے لگانا اور ہاتھ وغیرہ کاٹنا، اسے کیا کہتے ہیں، حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو جو غائب بندہ ہوتا ہے، مثلا اس کے خلاف گواہ قائم ہو گئے کہ یہ چور ہے، یہ غاصب ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی، جو بھی غائب ہے، اس کے خلاف فیصلہ اگر مال کا فیصلہ ہے تو وہ غائب کے خلاف کریں گے اور اسے ضروری قرار دیں گے کہ بھئی آپ کے لیے وہ جو غائب بندہ ہے اس کی پر واجب ہے کہ آپ کو پیسہ واپس کرے، اور جو عدالت کا سسٹم ہوگا یا اس کو حق مل جائے گا کہ اس سے پیسہ پھر لے بھی لی زبردستی، لیکن جو حقوق اللہ ہے وہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وَمَحَلُّهُ حقوق الناس لا حقوق اللہ تعالیٰ، غیب کے اوپر جو قضا کرنا ہے نا، اس کا محل حقوق الناس ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن القضاء علی الغائب احتیاط، کیونکہ جو غائب کے اوپر قضا کرنا ہے یہ احتیاط ہے۔ احتیاط کیا مطلب، یعنی ایک جملہ پورا کریں گے، احتیاط لحقوق الناس، کہ اس میں لوگوں کے حقوق کے بارے میں کیا ہے، احتیاط ہے، اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ غیب کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہ کریں، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی شرعی عدالت میں جب بھی کیس جاتا ہے تو وہ جو غاصب ہے، وہ جو چور ہے، وہ اگر غائب ہو گیا، پیش نہیں ہوا، آپ کہیں جی قاضی صاحب آپ اس کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کر سکتے، تو اس طرح پھر کیا ہو جائے گا، لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ چور چوریاں کریں گے اور غائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جب غائب ہو جائیں گے تو اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ غیب کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے تو اس میں لوگوں کے مال کی احتیاط نہیں ہے، لوگوں کے جو حقوق ہے اس کی حفاظت نہیں ہے، اس میں وہ الٹا ضائع ہوتے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا لوگوں کے حقوق میں احتیاط کب بنے گی کہ جب غیب کے برخلاف کیا ہے فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ جبکہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سختی نہیں ہے، وہ تو تخفیف ہے، ٹھیک ہے، وہ حقوق اللہ تعالیٰ مبنیت اللہ تخفیف ہے۔ آپ کہیں کہ بھی اللہ کے حقوق بھی تو احتیاط کریں نا، اللہ کے حقوق کو کیوں ضائع کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے حقوق کی آپ کو فکر ہے، اس میں آپ احتیاط کر رہے ہیں کہ لوگوں کا پیسہ ضائع نہ ہو،
تو اللہ کے حقوق کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھی اللہ کے حق اور اللہ کے حکم کو بھی پامال نہ کریں، وہ بھی تو پورا ہو؟ کہتے نہیں، اللہ کے جو احکام ہیں یہ تخفیف ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ اس بندے کو چلیں 1 لاکھ کی ضرورت ہے، اس کی اپنے مسائل ہیں زندگی کے، اور زندگی میں پیسہ کس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نے جو حکم دیے ہیں اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میری عبادت کرے، کوئی میری اطاعت کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے، چونکہ لوگوں کو ضرورت ہے پیسے کی، مال کی، تو لہٰذا اس کی آپ حفاظت کریں گے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے کیا ہے احکام کی اور اللہ کے جو ارشادات ہیں اس کی کیا پابندی کی جائے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وحقوق اللہ تعالی مبنیۃ علی التخفیف، اور جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تخفیف کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ تخفیف کیوں؟ لغناء اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کسی قسم کے حق کی ضرورت نہیں ہے۔ لغناء اللہ تعالی عن الناس، یا عن المال کہہ دیں، عن الحد کہہ دیں، اصل تو حق ہوگا نا، کہ اللہ بے نیاز ہے اپنے حقوق سے۔ وَلَوِ اشْتَمَلَ عَلَى الْحَقَّيْنِ، اگر دعویٰ ایسا ہو کہ جس کے اندر 2 حق ہوں، یعنی حقوق الناس بھی ہو اس کے اندر اور اللہ کے حقوق بھی ہوں، کیا سرقہ جیسے چوری ہے تو قضی بالمال دون القطع، تو یہاں مال کا فیصلہ ہو جائے گا، قضی علی الغیب، ہاں قضی علی الغیب، غیب بندے کے اوپر مال کا فیصلہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مال کیا لوگوں کا حق ہے، لیکن دون القطع یہ جو ہاتھ کاٹنے ہیں اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ حقوق اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ غیب کا کیا ہے؟ پہلی چیز ہو گئی کہ حقوق الناس کا مسئلہ ہو تو غیب کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَتَجِبُ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْبَقَاءِ الْحَقِّ، کے فیصلہ تو آپ بینہ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، مدعی نے گواہ قائم کیے ہیں، لیکن اس بینہ کے ساتھ ساتھ تاجب الیمین، قسم کھانا بھی کیا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قسم کس کے اوپر کھائی جاتی ہے؟ علی بقاء الحق، قسم اس کے اوپر اس نے کھانی ہے کہ یہ حق اس غیب کے ذمہ پہ کیا اب بھی باقی ہے۔ تو یہ جو عبارت ہے نا یہ ساتھ ہے اسی کے، ٹھیک ہے؟ یہ جو یمین بینہ کے ساتھ جو یمین قسم کھانی ہے کس نے؟ مدعی نے، یہ کہاں پہ ہے؟ فقط غیب کے مسئلے میں، وگرنہ عام مسئلے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس کی ذمہ داری فقط کیا ہے؟ بینہ ہے، فقط قسم ہے، کیا نام ہے؟ گواہ قائم کرنے، بس۔ اچھا، شہید ثانی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ انکانت الدعویٰ لنفسہ، کہ اگر مدعی نے جو دعویٰ دائر کیا ہے غیب کے اوپر، وہ دعویٰ کیا ہو؟ لنفسہ، خود اس کا اپنے بارے میں دعویٰ ہو، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس بندے نے میرا پیسہ دینا ہے، پھر تو جو ہے وہ قسم کیا کھائے گا۔ لیکن وَلَوْ كَانَتْ لِمُوَكِّلِهِ، لیکن وَلَوْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ، لیکن اگر دعویٰ کیا ہو اس کا اپنا نہ ہو بلکہ لِمُوَكِّلِهِ، اس کے موکل کا ہو، یہ بطور وکیل کا آیا ہو، او للمولا علیہ، یا اس کا جو دعویٰ ہے وہ مولا علیہ کے لیے ہو جس کے اوپر ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ ولیمہ ہے، ولی مولا علیہ یعنی بچہ کر دیں، تو اصل وہ جو پیسہ ہے، وہ جو میراث ہے فرض کریں، وہ بچے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچہ چونکہ نابالغ ہے، کامل نہیں ہے، تو وہ خود تو دعویٰ دائر نہیں کر سکتا، تو ولی کیا ہے اس کی طرف سے دعویٰ دائر کر رہے ہیں، تو فلا یمین علیہ، تو اس صورت میں علیہ یعنی اس وکیل کے اوپر اور اس ولی کے اوپر قسم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس صورت میں پھر کیا ہوگا جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے غیب کے خلاف؟ تو یسلم المال، یہ جو ولی ہے یا جو وکیل ہے اس کے حوالے مال کیا جائے گا، لیکن بکفیل، یعنی مع کفیل، ساتھ ایک کفیل بھی رکھا جائے گا۔ وہ کفیل کیوں رکھا جا رہا ہے؟ الی ان یحضر المالک، یہاں تک کہ وہ مالک جو موکل ہے نا وہ حاضر ہو جائے، کیونکہ دعویٰ اس کا اپنا تو نہیں تھا، یعنی 1 لاکھ یہ وکیل لے کے بھاگ جائے عدالت میں ثابت کر کے، موکل بیچارہ پیچھے رہ جائے، ایسا نہیں ہے، یعنی جو بھی مال وغیرہ دیا جائے گا وہ اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا، لیکن ساتھ ایک کفیل بھی رکھا جائے گا، یعنی یہ کفیل اپنی طرف سے لے کر آئے گا، جو ذمہ داری اٹھائے گا کہ یہ بندہ بھاگ کے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں بنایا جائے گا، ہاں اس کو نہیں بنایا جائے گا، ساتھ ایک اور بندہ، ہاں کفیل ایک نیا کفیل، ٹھیک ہے؟ وکیل کو کہیں گے کہ بھئی تمہیں ہم پیسہ دے رہے ہیں، کیونکہ عدالت میں کیا ہے فیصلہ ہو گیا، پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہاں سے لے کر کے آپ کس کو دینا ہے؟ یہ کہتا ہے جی میرا اپنے لیے دعویٰ تھا ہی نہیں، یہ دعویٰ تو کیا ہے میرے موکل کے بارے میں تھا یا مولا علی کی طرف سے ولی بن کے آیا تھا، تو اسی کہیں کہ ہاں تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں لیکن تم ایک کفیل بنا کے لاؤ،
کفیل کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر تم غائب ہو گئے تو وہ تمہیں کیا ہے حاضر کرے گا، ٹھیک ہے، کفیل اپنا بناؤ۔ کفیل کے ساتھ پھر کیا ہے اس کے حوالے کیا کرتے ہیں، مال کرتے ہیں۔ الا یعنی یہ کفیل کب تک رہتا ہے، الا ان یحضر المالک کو، یہاں تک کہ اصل مالک حاضر ہو جائے، یعنی وہ جو موکل تھا۔ او یکمل یا مالک کیا ہے کامل ہو جائے، کامل کیا مطلب پہلے وہ بچہ تھا تو وہ بالغ ہو جائے، یعنی یہ کفیل رہے گا اس کے، یعنی کفیل ایک بندہ کفالت اٹھا لے گا جب تک وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس تک پیسہ نہیں پہنچ جاتا، یہ کفیل رہے گا، اور اس دوران اگر یہ بھاگ گیا کہیں پہ تو یہ کفیل کی کیا ذمہ داری ہوگی، اس چیز کو کیا پورا کرنا، ضامن یعنی یہ ہوگا۔ اچھا، الا ان یحضر المالک او یکمل، یہاں تک کہ مالک حاضر ہو جائے یا جو مالک ہے وہ کامل ہو جائے، یعنی بچہ تھا تو بالغ ہو جائے، اور ویحلف مادام المدعی علیہ غائبا، اور یہ حاضر ہونے کے بعد یا حاضر ہونے کے بعد یہ کیا یہ قسم بھی کھائیں گے، کیونکہ وکیل نے اور ولی نے تو قسم نہیں کھائی تھی کیونکہ دعویٰ اس کے اپنے نہیں تھا، تو اب یہ حاضر ہونے کے بعد، یہ کامل ہونے کے بعد یحلف ہو، یہ کیا قسم کہیں گے، تو یحلف کا فعل کیا بنے گا، یعنی یحلف المالک بعد الحضور اور یحلف الطفل بعد البلوغ، ٹھیک ہے جی، یحلف المولی علیہ بعد البلوغ۔ کب یہ قسم کہیں گے، مادام المدعی علیہ غائباً، جب تک مدعی علیہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو اب ان کو کہا جائے گا کہ چلیں گواہی تو آ چکی ہے آپ کی طرف سے، لیکن قسم کیا اب آپ نے کھانی ہے، وہ قسم کیا ہے آپ کھائیں۔ اچھا جی، وَقَضَا تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، ابھی یہاں پہ ہم نے کہا نا کہ غائب کے اگر بارے میں آپ نے فیصلہ صادر کیا ہے تو گواہی کے ساتھ ساتھ مدعی کو کیا کرنا پڑے گا، قسم بھی کھانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کچھ اور موارد بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ گواہی کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھانا پڑتی ہے۔ قَضَا تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، کہاں پہ، فی الشہادۃ علی المیت، کہ جب آپ گواہی قائم کریں میت کے اوپر، والطفل یا بچے کے اوپر، او المجنون یا مجنون کے اوپر، یعنی آپ کیس کس کا لے کر آئے ہیں، میت کا لے کر آئے ہیں، میت کے برخلاف گواہی قائم کی، ہاں یوں ہے، یعنی وہ جو غائب ہے نا جس سے آپ نے پیسہ نکلوانا ہے وہ کیا میت ہے، یعنی کیس یوں دائر کیا کہ فلاں جو بندہ مر گیا ہے اس نے کیا ہے میرا اتنا پیسہ دینا تھا، ٹھیک ہے، یا فلاں جو بچہ ہے اس کے ذمہ کیا ہے میرا اتنا پیسہ ہے، اس کے ذمہ پہ ضمانت آئی ہوئی ہے، یا فلاں مجنون ہے اس کے ذمہ کیا یہ چیز ہے، تو یہاں پر بھی کیا یہی صورتحال ہوگی۔ تو یعنی ہمارے پاس کیا ہے چار صورتیں ہوگی نا، ایک ہو گیا کہ غائب کے خلاف آپ گواہی قائم کرتے ہیں، الشہادہ علی الغائب، دوسرا کیا ہے کہ میت کے خلاف گواہی قائم کرتے ہیں، تیسرا کیا ہے کہ طفل بچے کے خلاف گواہی قائم کرتے ہیں، اور چوتھا کیا ہے مجنون کے خلاف گواہی قائم کرتے ہیں۔ تو غائب کے خلاف جو گواہی قائم کرتے ہیں اس میں تو بتا دیا کہ بھئی غائب کے خلاف جو گواہی آپ دیں گے تو ساتھ ساتھ قسم بھی کیا ہے آپ کو کھانا پڑے گی، اگر دعویٰ آپ کا اپنا ہے، کسی اور کا ہے تو وہ جب حاضر ہوگا تو اس سے کیا قسم لے لیں گے۔ اچھا، اگر وہ غائب کیا ہے میت، طفل اور مجنون ہے تو یہاں پر بھی شہید اول کیا کرتے ہیں قضا، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ بینہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے یمین بھی ہوگی، یعنی گواہی کے ساتھ ساتھ کیا ہے قسم بھی ہوگی۔ اب یہاں پہ اس کے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں کہ اما علی المیت فموضع وفاق، جہاں تک میت کی بات ہے وہ تو کیا ہے جی علماء کے درمیان محل اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کے بارے میں روایت کیا وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس روایت میں یہ الفاظ امام کے تھے کہ میت اگر حاضر ہوتا تو وہ جواب دیتا، وہ یا تو کہتا کہ یہ قرض میں نے ادا کر دیا ہے یا اس نے بری کر دیا تھا مجھے، کوئی آ کے اپنے قرض کے بارے میں کوئی تو جواب دیتا، ٹھیک ہے، لہٰذا امام نے کہا چونکہ وہ حاضر نہیں ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، تو اب آپ نے اس کے خلاف گواہ قائم کیے ہیں، تو گواہ کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں قسم بھی کھائیں کہ میت کے ذمہ پہ کیا یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ روایت جب میت کے بارے میں آ گئی تو یہاں تو علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ بھئی امام نے کہا ہے کہ اگر میت کے خلاف کیس ہے تو پھر اس کے خلاف اگر گواہیاں آ بھی جائیں تو گواہیوں کے بعد کیا قسم بھی کھانا ہوتی ہے۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر وہ میت نہ ہو، فقط غائب ہو یا بچہ ہو یا مجنون ہو، چار صورتیں بنائی تھیں نا، تین یہ صورتیں، تو یہاں پر بھی اسی روایت والا کیا حکم چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بحث آتی ہے کہ بھئی آپ لوگ قیاس کر رہے ہیں کیا، امام نے بات کس کی تھی، میت کی تھی، تو آپ نے جناب علی جو بندہ غائب ہے اس کو میت کے اوپر قیاس کر لیا، بچے کو میت کے اوپر قیاس کر لیا، اور جو مجنون ہے اس کو میت کے اوپر قیاس کر لیا، اس کا حکم تو امام نے بیان نہیں کیا تھا کہ آپ قیاس کر رہے ہیں۔
تو شہید ثانی فرماتے ہیں نہیں یہ قیاس نہیں ہے. وجہ وہ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے حکم میں علت ایک بیان کی ہے. کس بات کی علت بیان کی ہے کہ بھئی گواہی کے ساتھ ساتھ قسم کیوں اٹھانی ہے. امام نے یہ علت بیان کی تھی کہ بھئی میت حاضر نہیں ہے, اگر وہ زندہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ کہتا, اپنا کچھ نہ کچھ کہہ دفاع کرتا. چونکہ وہ حاضر نہیں ہے, اس کے خلاف گواہیاں قائم ہو گئی ہیں, تو لہٰذا آپ مزید کیا بات کو پکا کرنے کے لیے قسم بھی کھائیں. تو یہ جو امام نے علت بیان کی تھی کہ چونکہ میت کی یہاں پہ زبان نہیں ہے, میت یہاں پہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہی علت غائب کے بارے میں موجود ہے, طفل بچے کے بارے میں بھی ہے, مجنون کے بارے میں بھی ہے. کیونکہ جو بندہ غائب ہے وہ بھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, اس کی بھی تو زبان نہیں ہے. جو بچہ ہے اس کی بھی تو زبان نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو مجنون ہے اس کی بھی زبان نہیں ہے, یعنی عقل مند تو نہیں ہے سارے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب امام ایک چیز کی علت بیان کریں تو علت کو جو اپلائی کرنا ہوتا ہے مختلف موارد پہ, یہ قیاس نہیں ہوتا, یہ منصوص العلت کا ایک عمومی حکم ہوتا ہے, اور اس کے کیا ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ امام یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہر وہ بندہ جو عدالت میں آ کے جس کی کوئی زبان نہ ہو, اس کے خلاف اپنے گواہیوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے, قسم بھی کھانی ہوتی ہے, ہر وہ بندہ. اب وہ ایک بندہ کیا میت ہے, اور اسی طریقے سے اور بھی بندے آپ بناتے رہیں, حکم کیا عمومی آ گیا. جب امام نے اصول دے دیا, قانون دے دیا, تو اس کے جتنے بھی افراد بنتے جائیں گے وہ اس کے تحت آ جائیں گے. تو اسے آپ قیاس نہیں کہتے, ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں, عمومی حکم کو مختلف افراد کے اوپر اپلائی کرنا, اور امام نے جو اصل اور قانون دیا ہے اس کو کیا کرنا, فروعات کے اوپر کیا تطبیق کر دینا. یہ شہید اول نے کیا ہے یہاں پہ استدلال کیا, اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر اشکال بھی ہے. اچھا, اما علی المیت فموضع وفاق, یہاں تک میت کے خلاف گواہی کی بات ہے تو وہاں پر تو یہ محل اتفاق ہے کہ آپ بینہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے, یمین بھی لے کر آئیں گے. وَأَمَّا عَلَى الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ, ان تینوں کے اوپر کیا دلیل ہے جی, غائب کے خلاف جو گواہی قائم ہوئی, طفل اور مجنون کے خلاف, تو وہ کہتے ہیں کہ فَالِ مُشَارِكَتِهِمْ, کہ یہ جو تینوں ہیں یہ شریک ہیں, لہو میت کے ساتھ شریک ہیں. کس بات میں شریک ہیں, فِي الْعِلَّةِ, اس قانون میں, اس علت میں, الْمُؤْمَ إِلَيْهَا, کہ جس علت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ایما اشارے سے ہے, جس علت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, فِي النَّصِّ, نص میں, ٹھیک ہے. اور وہ علت کیا ہے کہ جو نص میں اور روایت میں اشارہ موجود ہے, وہ علت یہ ہے کہ انہو لا لسان لہو للجواب, کہ ان المیت لا لسان لہو, کہ جو میت ہوتا ہے اس کے لیے کوئی زبان نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے جواب دے سکے. اس کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے تو اس کی کوئی زبان نہیں ہے, یعنی روایت کے یہ الفاظ نہیں ہے کہ لا لسان لہو. تو یہ اسی وجہ سے کہا ہے شہید ثانی نے کہ اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف. روایت کو تو یہ الفاظ ہیں نا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ کیا دفاع کرتا, یہ طرح کے روایات کے الفاظ ہیں. تو وہاں سے انہوں نے کیا سمجھا جی, انہوں نے کہا کہ علت امام نے یہ بیان کی کہ انہ لا لسان لہ للجواب, کیونکہ یہاں پہ جو میت ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہے جواب کے لیے. تو بس فیستظہر الحاکم بہا, تو بس یہاں پہ حاکم کیا ہے, مدد لے گا, بہا کس سے, یمین سے, قسم سے کیا لے گا, مدد لے گا. کیونکہ وہ منکر یہاں پہ جو ہے یعنی مدعا علیہ جو ہے یہاں پہ جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے, تو اب حاکم اشارہ یہاں پہ کیا ہے, قسم سے کیا لے گا, مدد لے گا. اذ یحتمل, کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ لو حاضرہ, کہ اگر وہ حاضر ہوتا, کون حاضر ہوتا, وہ جو مدعا علیہ ہے, کاملاً یعنی کامل شکل میں حاضر ہوتا, یعنی ابھی تو وہ کیا ہے طفل اور مجنون ہے نا, اگر وہ کامل طور پہ حاضر ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ یجیب بالایفاء, یا تو وہ جواب دیتا کہ بالایفاء, کہ میں نے ان کا قرضہ ادا کر دیا ہے, اول ابرا, یا وہ یہ کہتا کہ انہوں نے معاف کر دیا تھا قرضہ, یہ ممکن ہے. تو فیا توجہ الیمین, تو اسی وجہ سے اس بندے کے اوپر کیا ہے, یمین کیا متوجہ ہوگی, کیونکہ وہ حاضر نہیں ہے. وَهُوَ مِن بَابِ اتحاد طریق المسئلتین لا من باب القیاس, یہ جو ہم نے استدلال قائم کیا ہے نا, یہ دو مسئلوں کا جو طریق اور رستہ ہے نا وہ اتحاد, ایک جیسا ہے. دو مسئلے کون سے, ایک مسئلہ میت کا ہو گیا, اور ایک مسئلہ کیا ان تینوں کا ہو گیا, میت کا, طفل کا, اور وہی غیر کامل کا, مجنون کا. تو کہتے ہیں ان دو مسئلوں کا جو رستہ ہے وہ بالکل ایک ہی جیسا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسباب اتحاد ہے کہ دونوں مسئلوں میں جو ہے وہ علت ایک ہی چل رہی ہے, دونوں مسئلے بالکل سیم ہیں, ایک جیسے ہیں. ہاں, لا لسان لہو, کہ جس طریقے سے میت کے لیے لا لسان لہو ہے, اسی طریقے سے کیا ہے طفل کے لیے, مجنون کے لیے, غائب کے لیے بھی لا لسان لہو ہے. لا من باب القیاس, یہ اسباب قیاس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. قیاس میں کیا ہوتا ہے, دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے, دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی سیم.
بس تھوڑی بہت مل رہی ہوتی ہیں، تمام جہات سے ایک نہیں ہوتی، تو آپ وہاں پہ کیا دونوں کو ملا دیتے ہیں، قیاس کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ بات اتحاد کی ہو نا کہ دونوں سیم ہوں، امام نے جو قانون دیا تھا کہ لا لسان لہو، وہ بالکل سیم ہے، اس کے لیے بھی لا لسان لہو ہے، میت کے لیے بھی لا لسان لہو ہے، طفل کے لیے بھی لا لسان لہو ہے، سب برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ استدلال ہو گیا۔ اب خود شہید ثانی کیا ہے، اس استدلال میں کیا ہے، وفی ہے نظر، نہیں، استدلال کیا ہوا کہ جس طریقے سے میت کے اوپر اتفاق ہے اور روایت موجود ہے کہ وہاں پہ یمین چلے گی بینہ کے ساتھ ساتھ، اسی طریقے سے جو غائب ہوگا اور جو طفل اور مجنون ہوگا، ان میں بھی کیا چلے گا، یمین ضروری ہے گواہی کے ساتھ ساتھ۔ یہ مسئلہ بیان کیا۔ استدلال کیا قائم کیا کہ بھئی ان کے بارے میں اگرچہ روایت نہیں ہے، روایت میت کے بارے میں ہے، لیکن میت کی روایت میں جو قانون دیا گیا، جو علت دی گئی، اس میں یہ سب کیا برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کوئی فرق نہیں ہے، سب کی لا لسان لہو ہے، تو لا لسان لہو کا جو قانون امام نے دیا ہے کہ بینہ کے ساتھ ساتھ یمین بھی ہوگی، تو وہ سب میں کیا چلے گا، یہ حکم کیا ہے ثابت کیا نا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جو استدلال ہے، یہ کیا محل اشکال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد المسلتین، کہ دونوں مسئلے بالکل ایک جیسے ہیں، کہ اس کی بھی زبان نہیں ہے اور اس کی بھی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں، فرق ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میت کی زبان تو دنیا میں بالکل ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر انتظار بھی کریں 4 دن 5 دن سال 2 سال، وہ تو کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا نا۔ لیکن جو بندہ غائب ہے، عدالت میں نہیں آیا، اس کی زبان ابھی نہیں ہے نا، بعد میں جا کے اسے پوچھا تو جا سکتا ہے، بھئی آپ کے خلاف دعویٰ دائر ہوا، آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ تو نہ کہیں کہ لا لسان لہو، میت کے لیے تو لا لسان لہو مطلقاً ہے نا، وہ تو کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بندہ غائب ہے عدالت سے، وہ ابھی لا لسان لہو ہے، لیکن بعد میں تو لسان اس کی ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے بچے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بچہ جب جو ہے وہ بالغ ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی کیا لسان موجود ہے، کوئی امکان تو رہتا ہی ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ مجنون کے بارے میں بھی کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کچھ نہ کچھ کیا ہے یہاں پہ ایک امکان رہتا ہے، لیکن میت کے بارے میں تو بالکل کھاتا گول ہے نا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ میت کے بارے میں جو امام نے کہا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ جواب دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، تو یہ اس کے بارے میں بات ٹھیک ہے۔ لیکن غائب ہو گیا، طفل ہو گیا، یہ تو قدرت رکھتے ہیں جواب دینے کی، ہاں اب بھی نہیں رکھتے، کچھ دیر بعد صحیح، کچھ عرصے بعد صحیح۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 2 مختلف چیزوں کو قیاس کر لیا ہے، ایک جیسی چیز نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا قیاس بنے گا۔ وہ اطلاق، ہاں کہتے رہ گیا وفی ہے نظر، یعنی آپ کے اس بات میں یہ جو استدلال ہے اس میں کیا اشکال ہے۔ پہلا اشکال کیا ہے، للفرق ہے، کہ 2 مسئلوں میں اتحاد نہیں ہے بلکہ کیا فرق ہے۔ دوسرا اشکال کیا ہے کہ ما فقد النص سے، کہ ہمارا جو مسئلہ ہے جس کے اندر نزاع ہو رہا ہے، نزاع کس کے اندر ہو رہا ہے، میت کے بارے میں نزاع نہیں ہو رہا، میت تو کیا موضوع وفاق ہے نا، ٹھیک ہے، میت کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے۔ نزاع کس کے بارے میں ہے، غائب، طفل اور مجنون کے بارے میں، کہ یہ جو غائب، طفل اور مجنون ہے، یہاں پہ تو نص ہی نہیں ہے آپ کے پاس، روایت نہیں ہے۔ تو یہ 2 بنیادی اشکال ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ جو ہمارا متنازع ہے، متنازع فی مسئلہ ہے غائب، طفل اور مجنون، اس میں تو روایت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کہاں سے ثابت کریں گے۔ اچھا، للفرق، فرق کیا ہے، فرق وہ کیا ہے، فرق کو بیان کریں کہ وَهُوَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا لِسَانَ لَهُ مُطْلَقًا فِي الدُّنْيَا، کہ میت کے لیے تو جو ہے وہ کوئی لسان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دنیا میں کوئی لسان نہیں ہے۔ مطلقاً کیا مطلب کہ لا فی مجلس القضاء، ہاں یوں کہ نہ ہی جو ہے وہ مجلس قضاء میں اس کی کوئی زبان ہے، نہ ہی مجلس قضاء کے باہر کوئی اس کی زبان ہے۔ لا فی حال الحکم، یعنی فیصلے کے دوران نہ اس کی کوئی زبان ہے، نہ فیصلے سے ہٹ کے کیا اس کی کوئی زبان ہے۔ اور یہ فعلاً اور قوتاً کی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں، ہاں یہ بھی کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ وہ مجلس قضاء میں حاضر نہیں ہے، تو آپ کہیں گے مجلس قضاء میں حاضر ہو یا نہ ہو، مجلس قضاء کے اندر اور مجلس قضاء کے باہر دونوں جگہ پہ اس کی کوئی زبان نہیں ہے، بخلاف المتنازع، لیکن جس کے بارے میں نزاع کیا جا رہا ہے وہ غائب، طفل، اس میں تو ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی زبان نہیں ہے۔ فیمکن مراجعتہ، یہ جو متنازع ہے
اس سے کیا ہے مراجعہ ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ کب مراجعہ ہو سکتا ہے کہ اذا حاضر، پہلے غائب تھا، جب حاضر ہو جائے تو مراجعہ آپ کر سکتے ہیں، او کاملہ، یا جو کامل ہو جائے، یعنی بچہ تھا تو بالغ ہو جائے، مجنون ہے تو صحیح ہو جائے، یعنی فیمکن مراجعتہ و ترتیب حکم علی جواب، یہ ممکن ہے کہ آپ اس سے مراجعہ کریں اور فیصلے کو مرتب کریں علی جواب، جو وہ جواب دے، بخلاف المیت، جب کہ میت کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے، جب میت کے بارے میں ایسا نہیں سکتے تو فکان اقوی فی ایجاب الیمین، تو میت زیادہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ فی ایجاب الیمین، کہ وہاں پہ کیا ہو جائے جی، یمین واجب ہو جائے، وہاں پہ آپ مدعی کے اوپر قسم کو کیا واجب قرار دیں۔ فلا یتحد الطریق، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ دونوں کا طریق اور دونوں کا صورتحال ایک جیسی ہے، یہ صورتحال ایک جیسی نہیں ہے، تو لہذا یہ استدلال کیا درست نہیں ہے۔ اچھا، وہ اطلاق ہو، یہ جو اطلاق ہے، اطلاق سے مراد کیا ہے کہ مصنف نے جو اطلاق چھوڑا ہے کہ جو ہے وہ بینہ واجب، بینہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے یمین کیا ہوگی، واجب ہوگی غائب کے اوپر، میت کے اوپر، طفل اور مجنون کے اوپر، کہتے ہیں کہ یہ جو اطلاق ہے کہ قضاء علی المیت میں یمین مع البینہ، یہ تقاضا کرتا ہے اطلاق کے عدم الفرق بین دعوی العین والدین، کہ چاہے دعویٰ کسی عین کا ہو، عین یعنی وہ خارج میں موجود ہے، مکان، گاڑی، اس کے اوپر کیا دعویٰ دائر ہوا ہے کہ یہ مکان وہ کہتا ہے میرا ہے، میت نے مجھے بیچ دیا تھا، فلاں بندے نے مجھے بیچ دیا، یا وہ دین کے اوپر دعویٰ، دین کیا ہوتا ہے، وہ سامنے چیز موجود نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذمے پہ ہے میرا پیسہ دینا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ آپ کیا کریں گے جی، میت کے خلاف فیصلہ صادر کر دیں گے اور قسم کیا ہے لے لیں گے بینہ کے ساتھ، چاہے دعویٰ عین کے اوپر ہو یا دین کے اوپر ہو، یہ اطلاق کا کیا تقاضا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ بالفرق، کہ جی فرق ہے، فرق کیا ہے کہ ثبوت الیمین فی الدین خاصتاً، کہ اگر تو دعویٰ کس کا ہو، دین کا ہو، تو وہاں پہ کیا ہے یمین ثابت ہے، یعنی گواہ کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا ہے قسم بھی کھانی ہے، کیوں، لاحتمال الابراء منہ وغیرہ ہی، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ الابراء منہ، کہ وہ جو غائب ہے وہ یہ دعویٰ کر دے، وہ یہ بات کہہ دے کہ الابراء منہ، کہ وہ بندہ کیا ہے جی اس دین سے بری ہے، اسے بری کر دیا گیا اس دین سے، وغیرہ ہی، یا ابراء کے علاوہ وہ یہ کہہ دے کہ اس نے اس دین کو کیا ادا کر دیا، ابراء وغیرہ کے وہ دعویٰ کر سکتا ہے، من غیر علم شہود، ٹھیک ہے، من غیر علم شہود یعنی شہود کے علم کے بغیر، یعنی گواہوں کے علم کے بغیر، یعنی گواہوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو، ان لوگوں نے جو گواہی دی ہے، گواہی وہ کیا دے رہے ہیں کہ جی اس نے قرضہ لیا ہے ادا نہیں کیا، یہ گواہی دے رہے ہیں، تو ممکن ہے اس کو اندر کی بات پتہ ہو کہ جی میں نے ادا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو علم شہود سے ہٹ کے، گواہوں کے علم سے ہٹ کے ممکن ہے کہ وہ ابراء کا یہاں پہ احتمال موجود ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے ابراء کے علاوہ قضاء کا احتمال موجود ہے کہ اس نے دین کو کیا ادا کر دیا ہو، کیونکہ وہ دین خارج میں موجود تو نہیں ہے نا، وہ تو ہو چکا بس، بخلاف العین، لیکن جو عین ہے نا یہ تو ابھی موجود ہے خارج میں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی یہ جو عین ہے کیا یہ اس غائب کی ہے، یہ جو گاڑی موجود ہے، وہ جو بندہ غائب ہے، یا جو اس کی نہیں ہے بلکہ جو عدالت میں دعویٰ دائر کر رہے ہیں اس کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو عین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ تو خارج میں موجود ہے، اس کے بارے میں یہ احتمال موجود ہے، کیا کہتے ہیں نہیں، بخلاف العین ہے، کیوں، فإن ملکها اذا ثبت، عین کے بارے میں آپ ملک جب ثابت ہو جائے گی، مثلا عین آپ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کس کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ غائب کی گاڑی ہے اور غائب نے کیا مجھے یہ بیچ دی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جب عین کی ملک ثابت ہو جائے گی اور ابھی شک یہ ہو رہا ہے، ابھی نزاع یہ پڑ گیا ہے کہ کیا اس نے یہ گاڑی اپنی ملک سے نکالی تھی یا نہیں نکالی تھی، تو فإن ملک اذا ثبت، جب اس کی ملک ثابت ہو جائے گی تو استصحبہ، شک اور نزاع کی صورت میں اسی ملک کا کیا کریں گے، استصحاب کریں گے، آپ کہیں بھئی ابھی کے نزاع سے پہلے کیا یہ گاڑی کس کی تھی، پہلے بات طے کرو، گاڑی کس کی تھی، وہ کہتے ہیں اسی غائب کی تھی، آپ کہتے ہیں جب غائب کی یا نزاع کر رہے ہیں تو اب ہم اسی پہ بنا رکھتے ہیں کہ اب بھی گاڑی کیا اس کی ہے، جب اب بھی گاڑی اس کی ہے تو آپ فقط گواہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، یہ یعنی ان کا یہ استدلال ہے کہ جی اگر گاڑی کی بات ہو تو وہاں یمین کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ فقط گواہ کیا ہیں کافی ہیں۔ وَيُضَاعَفُ، کہتے ہیں کہ یہ جو احتمال ہے، یہ جو فرق ہے، اس فرق کو کیا ضعیف قرار دیا گیا، کیوں، بِأَنَّ احتمال تجدد نقل الملک ممکن فی الحالتین، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی اس کی ملک تھی
اب یہ نزاع ہو رہا ہے کہ اس نے بیچی یا نہیں بیچی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اس کی ملک کے اوپر باقی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ملک کے اوپر باقی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ احتمال یہاں پہ کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ احتمال موجود ہے، وہ احتمال کیا موجود ہے کہ ممکن ہے کہ ملک کو کیا کیا ہو، تجدد نقل ملک ہو، کہ اس نے اپنی ملک کو کیا نقل کر دیا ہو، کسی کو کیا بیچ دیا ہو، اس کو بیچ دیا ہو بغیر گواہوں کے علم کے، یہ بھی ہو سکتا ہے احتمال۔ جس طریقے سے وہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھی دین کی جب بات آئی تو آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ دین کو اس نے ادا کر دیا ہو، تو یہاں پر بھی گاڑی آپ کے سامنے موجود ہے نا، تو یہاں پر بھی احتمال دے دیں کہ ممکن ہے کہ اس نے اس گاڑی کی جو ملک ہے اپنی نقل کر دی ہو۔ اپنی ملک کو نقل کیسے کیا جاتا ہے؟ ہبہ کے ذریعے سے، بیع کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے، اس نے اپنی جو ملک ہے اس کو نقل کر دیا ہو، یہ احتمال موجود ہے بغیر ان گواہوں کے نقل کر دیا گیا ہو۔ تو یہ جو احتمال ہے کہ تجدد و نقل ملک ہے، کہ ملک کو اس نے نقل کر دیا ہوگا، آگے دے دیا ہوگا، یہ احتمال کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں کیا ممکن ہے، چاہے دین کی بات کریں یا عین کی بات کریں، دونوں صورتوں میں احتمال موجود ہے۔ جب دونوں صورتوں میں احتمال موجود ہے اور وہ بندہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، وہ میت ہے، تو اس کا مطلب ہے احتمال کو ختم کرنے کے لیے گواہ تو آگے، قسم بھی کیا ساتھ ساتھ پھر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ والاستظہار وعدم اللسان آتن فیما، یہ جو ہم نے بات کی نا کہ استظہار، جی حاکم شرع کیا کرے گا؟ مدد طلب کرے گا، مانگے گا، یمین کو مانگے گا، اور وعدم اللسان ہے، اور جی اس بندے کی زبان تو ہے نہیں کہ جو جواب دے سکے، یہ والی جو بات ہے آتن فیہما، یہ ان دونوں صورتوں میں آتی ہے، چاہے مسئلہ عین کا ہو یا مسئلہ دین کا ہو، دونوں صورتوں میں آپ کہتے ہیں بھی اس کی لسان تو ہے نہیں تاکہ وہ واقف بیان کرے کہ یہ گاڑی میں نے بیچ دی یا نہیں بیچی، یہ قرض جو ہے وہ میں نے دیا تھا، ادا کر دی نہیں کیا تھا، تو عدم لسان والی جو آپ علت بیان کر رہے تھے وہ تو ان دونوں میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو استظہار آپ کر رہے تھے کہ جی وہ طلب کیا جائے گا کیونکہ وہ غائب ہے، وہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کی مدد کے لیے، تاکہ وہ اس کے خلاف کیا دعویٰ پکا ہو جائے، تو اس کی مدد کے لیے حاکم شرع کیا قسم کو طلب کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں کیا ان دونوں میں آ سکتی ہیں، اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے دعویٰ عین کا ہو یا دعویٰ کس کا ہو، دین کا ہو۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔